الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل الساعة موعدهم أدهى وأمر. قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے تلاوت کی. اس مختصر جو لفظ کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کر دیا ہے. فرمایا کہ قیامت کا دن تمام لوگوں کے لیے حاضری اور حساب کتاب دینے کا دن ہے، اور یہ بہت ہی سخت اور بہت ہی کڑوا دن ہے. اگرچہ ہمارے سامنے ان آیات کی تلاوت، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر بھی آتی ہے، لیکن کانوں سے سن کر دل پر ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے. حالانکہ ایک وقت وہ بھی تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رات کو عشاء کے بعد سے نوافل میں مشغول ہوتے تھے تو صبح صادق تک نفلیں پڑھتے تھے. کبھی تو ایک ایک رکعت کے اندر پوری رات ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ اس آیت کے اوپر پہنچے تو اس آیت کو پڑھتے پڑھتے خوب روتے رہے یہاں تک کہ روتے روتے آپ کی صبح ہو گئی، اس لیے کہ اس کی نزاکت کو جانتے تھے. یہ قیامت کی نشانیاں جو بیان کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ فقط معلومات حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا اور اب ہمیں کیسا رہنا ہے، اور قیامت کی تیاری اور قیامت سے پہلے پیش آنے والے فتنوں سے بچاؤ کا ہم اسباب اختیار کریں. اس وجہ سے بیان کا سلسلہ شروع کیا. چنانچہ در منصور کے حوالے سے آپ کے سامنے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو میں نے بیان کیا تھا، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حدیث کے اندر 72 قرآن پاک جو قیامت کی نشانیوں کو بتلایا ہے. اس میں سے 10 نشانیاں پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. اس کو تو پوری کی پوری کو آخر میں دہراؤں گا، لیکن اب آگے چلیے کہ 11ویں نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والحریر لباسا، لوگ ریشم کا کپڑا پہنیں گے. اگرچہ آج دنیا کے اندر اصلی ریشم تو بہت کم پایا جاتا ہے اور اصلی ریشم تو ہے نہیں، لہذا اس کے لیے تو وعید نہیں ہے، لیکن آج بھی اہل عرب کے اندر کیونکہ پیسہ ہے، دولت ہے، اس لیے نشہ بھی ہے. دولت کا نشہ بہت خطرناک ہوتا ہے. آج بھی ان کے اندر ریشم کے کپڑے استعمال ہوتے ہیں. یہاں تک کہ گھروں کے اندر پردے بھی دیواروں کے اوپر رنگ روگن نہیں کرتے بلکہ ریشم کے پردے لٹکاتے ہیں. تو یہ ریشم اتنا عام ہو چکا ہے کم ہونے کے باوجود. پھر آگے فرمایا وظہر الجور، اور ظلم عام ہو جائے گا. ظلم عام ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فقط حکومت کے لوگ ہی ظلم کریں گے. کبھی تو باپ کا اولاد کے اوپر ظلم ہوتا ہے، کبھی اولاد کا ماں باپ پر ظلم ہوتا ہے، کبھی تو ساس کا بہو پر ظلم ہوتا ہے، کبھی بہو کا ساس پر ظلم ہوتا ہے، کبھی آپس میں لڑنے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، وہاں بھی پر ظلم ہوتا ہے. ظلم کا ایسا دور چلا ہے کہ معمولی بہانے کے اوپر آپس میں لڑ مرنا، ایک دوسرے کے اوپر ہتھیار نکال دینا، اور اسی طریقے سے جو ایک دوسرے کو زخمی کر دینا، قتل کرنے کی کوشش کرنا آج اتنا عام ہو چکا ہے. اور اسی طریقے سے حکومت کی سطح پر بھی آج ملکوں کو دیکھے، مغربی ملک میں امریکہ وغیرہ پوری دنیا کے اوپر کیسے مظالم اٹھا رہے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں.
قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کے اوپر کہ آپ نے جو ہے 1400 سال پہلے ان باتوں کی خبریں دی اور یہ خبریں آج حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ چنانچہ افغان اور عراق کی جنگ کے اندر 20 لاکھ سے زیادہ بھی مسلمانوں کو جو ہے بمباری کے ذریعے سے تباہ کیا گیا، اور پھر کیا کہتے ہیں ایجوکیشن کے ذریعے سے انسان کے اندر تہذیب آتی، یہ تہذیب کہ 100% ایجوکیشن، لیکن یہاں پر زنا کو دیکھو عام ہے، ظلم کو دیکھو عام ہے، شراب کو دیکھو عام ہے، معمولی وہاں پر اپنی رعب کو جمانے کے لیے بمباری کرنا اور اس طریقے سے بے قصور انسان کو تہہ تیغ کر دینے کا عام ہو چکا ہے، اور یہی لوگ پھر انسانی حقوق کے جو جھنڈے لے کر پھر رہے ہیں دنیا میں، اور لوگ اس سے متاثر بھی ہو رہے ہیں۔ تو ظلم عام ہو جائے گا، ظہر الجرم، اور اسی طرح کے ظلم جو ہے ظاہر ہو جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا۔ وَكَثُرَتِ الطَّلَاقُ، اور طلاق کثرت سے ہونے لگے گی۔ اب طلاق کثرت سے ہونے کی صورت آج ہمیں تو اتنی نظر نہیں آتی، لیکن جو ہے مغربی ممالک کے اندر اور اسی طریقے سے دوسرے ممالک کے اندر معمولی بہانے پر طلاق ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی بہت سی صورتیں ایسے بھی ہوتی ہیں کہ جو آدمی اپنی زبان سے ایسے الفاظ بول دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اولاد نکاح سے نکل جاتی ہیں، لیکن جو ہے نہ میاں کو پتہ ہوتا ہے نہ بیوی کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں میاں بھی نہیں رہے۔ یہ بھی تو طلاق کی شکلیں ہیں کہ ایسے لفظ بول لینا جس سے طلاق واقع ہو جائے، اور پھر وہ طلاق تو سخت طلاق واقع ہوتی ہے۔ ایک تو طلاق کا لفظ ہوتا ہے، لفظ طلاق بولے تو اس سے تو ایک رجعی طلاق دیتی ہے جس سے واپس لینے کا بھی حق ہوتا ہے، جو رجوع کا۔ لیکن اگر ایسے الفاظ جو طلاق کے الفاظ نہیں ہیں لیکن طلاق کے موقع پر بولے جاتے ہیں تو اس سے تو جو ہے بالکل بائنا ہو جاتی ہے، عورت طلاق نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور ایسے الفاظ رات دن جو کتنے بولتے ہیں۔ اسی وجہ سے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ میں لکھا ہے کہ آج تو ہر مسلمان کو صبح ہوتے ہی کلمہ بھی پڑھ لینا چاہیے اور اپنی نکاح کی تجدید بھی کر لینا چاہیے، نئے سرے سے آپس میں بولو میں نے تجھے نکاح میں رکھا، میں نے قبول کیا، تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا لفظ بول دیا ہو جس کی وجہ سے معلوم نہیں عورت نکاح میں ہے یا نہیں، لیکن اس کی پرواہ نہیں۔ تو فرمایا کہ جو ہے طلاقوں کی کثرت ہوگی۔ وَمَوْتُ الْفُجَاءَ، اچانک موتیں۔ آج یہ منظر تو ہمارے سامنے ہے، آدمی کو کچھ بھی ہوتا نہیں، چلتا پھرتا ہوتا ہے، اپنے کام کاج کے لیے بازار میں نکلا ہوا ہوتا ہے، دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اور 2 گھنٹوں کے بعد وہ جو قبر کی مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ اس لیے موت پہلے تو عام طور پر یہ ہوتا تھا کہ لوگ بیمار ہوتے تھے، بیمار ہو کر بیماری کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوتے تھے، کتنے گناہوں سے پاک ہو جاتے تھے، توبہ استغفار کی توفیق ہو جاتی تھی، اور آدمی بہت سے حقوق کو بھی ادا کر لیتا تھا۔ لیکن آج جو ہر انسان اپنی صحت اور تندرستی کے اوپر نازا ہے کہ میں تو ابھی زندہ رہوں گا، بہت مضبوط ہوں، طاقتور ہوں، مجھے کوئی روگ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ موت کے لیے بیماری کوئی شرط نہیں ہے، موت کے لیے تو فقط اس کے وقت کا آنا شرط ہے، بس وجہ اس کا وقت آ جاتا ہے فوراً چل دیتا ہے آدمی۔ اس لیے جو ہے یہ اچانک موتیں جو ہیں، اچانک موتیں جو ہے یہ قیامت کی نشانیاں میں بتایا گیا، اور آج یہ بیماروں کے مقابلے میں اچانک موتیں بہت کثرت سے ہو رہی ہیں، اور انسان جو ہے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کر لیتا ہے، لیکن یوں سمجھتا ہے کہ تو مرنے والے کا اپنا مسئلہ تھا، میں بھی زندہ رہوں گا، میں بھی زندہ رہوں گا۔ ایسے بھی لوگ جو ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ بیچارے تیاری بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ آج انسان کو اپنی زندگی اور اپنے طاقت و قوت کے اوپر، اپنی صحت کے اوپر ایسا ناز ہوتا ہے، یوں سمجھتا ہے کہ میں مرنے والا ہی نہیں ہوں۔ اور یہ چیزیں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ انسان آخرت کی فکر کو چھوڑ دیتا ہے، موت کی تیاری کو چھوڑ دیتا ہے، اس وجہ سے بے فکری آ جاتی ہے۔ تو فرمایا موت الفجاء، اچانک موتیں بہت زیادہ ہوگی، اور آج اچانک موتیں ہو رہی ہیں۔ اور اچانک موتوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی آدمی کو کوئی مرض حرکت قلب بند ہو گئی، اٹیک آ گیا، یا اور کوئی صورت آئی، یا کہیں حادثہ ہوا، کہیں فساد ہوا، کہیں بم گرے، کیا ہوا، اور ایسے میں بھی موت ہو جاتی ہے۔ تو اچانک موتوں کی بہت سی شکلیں ہوتی ہیں، کہیں زلزلہ آ گیا، زلزلے کے اندر دب کر مر گئے، کہیں سیلاب آ گیا، سیلاب میں بہہ کر مر گئے۔ تو یہ اچانک موتوں کی فقط یہ نہیں کہ کوئی جو حرکت قلب کی وجہ سے، بلکہ ظاہری اسباب بھی ہوتے ہیں جس کے اندر، اور کس وقت کیا آفت آ جائے اور آفت کے اندر کون ہلاک ہو جائے کوئی کہا نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو ہر وقت موت کی گٹھری اپنا موت کا بستر اپنے کندھے پر لے کر پھرنا چاہیے، اور تیاری کرنا چاہیے کہ کس وقت بلاوا جائے اور میں جاؤں۔
اسی وجہ سے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ہے اے دوست تو بازار کے اندر گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کہ تیرا کفن بھی بازار میں آ چکا ہوگا، بازار میں تیرا کفن بھی آ چکا ہوگا۔ اسے کون کہہ سکتا ہے کہ کون سا کپڑا میرا کفن کا بننے والا ہے؟ اس لیے آج کپڑوں کے اچھے کپڑوں کے پہننے کی تیاری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ساتھ ساتھ اپنے کفن کو بھی یاد رکھنا چاہیے، تاکہ اچانک موت جو ہے انسان کے لیے وبال نہ بنے۔ دیکھو اللہ کے نیک بندوں کو بھی آتی ہے اچانک موت، لیکن ان کے لیے وبال نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو اللہ ہر وقت تیاری میں رہتے ہیں کہ جس وقت آ جائے چل لیں گے، لیکن عام طور پر لوگ اپنی صحت و تندرستی کے اندر ہوتے ہیں تو پھر غافل ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ اچانک موتیں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، اور یہ نشانیاں ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے 1400 سال پہلے خبر دی، اور اس خبر کی تصدیق آج کے حالات کر رہے ہیں۔ وَأْتُمِنَ الْخَائِنِ، اور اسی طریقے سے جو ہے جو خیانت کرنے والا ہوگا، چور ہیں اور اسی طریقے غداری کرنے والا ہے، اس کا ہاتھ ناف نہیں، نیت صاف نہیں، لیکن ایسے لوگ امین بن جاتے ہیں۔ اور جو امانت دار ہوتے ہیں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے کسی مالیت کا ذمہ دار بنانا ہو، ملک کا وزیر خزانہ کون بنے گا، تو ظاہر بات ہے کہ جو سب سے زیادہ رشوت لینے والا ہو، سب سے زیادہ مال کے اندر چوری کرنے والا ہو پوری دنیا میں۔ اور آج جو ہے غیروں کا حال نہیں بلکہ مسلم ممالک کے اندر بھی دیکھے کہ مسلم سربراہ جتنے بھی ہوتے ہیں آج جو ہے وہ کیسی عیاشوں کے اندر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جب مغربی ممالک میں جاتے ہیں تو بدماشیوں کے اندر کئی ہزار ڈالر روزانہ کا ان کا خرچ ہوتا ہے، شراب کے دور چلتے ہیں، بدکاریوں کے دور چلتے ہیں، یہ سب کیا خزانہ میں ہوتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ سرکاری خزانے کے امین بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی ٹرسٹ ہے، کوئی انجمن ہے، کوئی سنستھا ہے، اس کا بھی جو ہے کوئی جو ہے اس کا خازن کون بنے گا، اس کے پیسوں کا ذمہ دار کون بنے گا، جو چیک پر دستخط کسی ہوگی، تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ جو ہے امانت دار ہیں، دیندار ہیں، وقف کے مال کی حفاظت کرنے والا ہے، نہیں دیکھا جائے، بلکہ ذرا پیسہ ہے، ذرا دادم قسم کا ہے، ذرا بابا آدمی ہے تو اس کو زبردستی نام لے دو، سب ایک آواز سے بول دو اس کا نام نہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو ہے یہ بات کہ مال کے اندر امانت یہ تو جو ہے ایمان کی بنیادی چیز ہے، اور ایمان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، لہذا یہ جو ہے خیانت کرنے والوں کو، یعنی جو ہے جن کی نیت اچھی نہیں، ایسے لوگوں کو امین سمجھا جائے گا اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ آج جو ہے دیندار طبقہ ہوتا ہے وہ پیچھے ہوتا ہے، اور دنیا دار طبقہ آگا ہو جائے، اس میں بھی وہ جو فاسق و فاجر، جن کے اخلاق اچھے نہیں، جن کے کردار اچھا نہیں، جن کی کمائی اچھا نہیں، ایسے لوگ جو ہے قوم کے ذمہ دار اور قوم کے امین بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَخَوَّنَ الْأَمِينَ، اور امانت دار انسان کو خیانت والا سمجھا جائے گا، وَصَدَّقَ الْكَاذِبُ وَكُذِّبَ الصَّادِقُ، اور جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اور آج یہی ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی زبان میں سچا ہوتا ہے تو اس کی بات، کیونکہ راجن ہم جھوٹی باتوں کو سنتے ہیں، میڈیا پر بھی جھوٹی، جو اخباروں میں بھی جھوٹی باتیں، آپس میں مجلسوں میں بھی جھوٹی باتیں، تو جھوٹی باتیں سننے کے ایسے عادی بن گئے ہیں کہ کسی کی سچائی کے اوپر ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ اور یہی سچا آدمی اگر کوئی پاس میں ایسا جھوٹا آدمی بیٹھا ہو، میں نے ایسا نہیں کہا، وہ کہتا ہاں کہا، تب مان لیتے ہیں۔ تو جھوٹ کا ایسا دور چلا ہے ہر معاملے کے اندر۔ عورت بھی کہے بھائی میں نے خاوند کے سامنے بہانہ بنا دیا، شاگرد کہتا ہے میں نے استاد کے سامنے بہانہ بنا، یہ بہانہ کیا، یہی جھوٹ ہے، اس کا نام بدل دیا کہ بہانہ بنا دیا۔ ایسے ہی جو ہے دوست اپنے دوست سے کہتا ہے میں نے فلاں کے سامنے بہانہ بنا دیا، یہ بہانہ، یہ جھوٹ۔ اور جھوٹ کو ایسا چلایا گیا کہ لوگ اب اس کو سچا سمجھنے لگے، اور سچائی کے اوپر یقین نہیں کرتے اور اس کو جھوٹ سمجھتے۔ آج جو خبروں کے اندر اگر کوئی سچی بات ہو تو کوئی یقین کرنے کے لیے نہیں ہوگا، لیکن خبروں میں جتنی جھوٹ کا مسالہ ملایا جائے، جتنا جھوٹ کے اوپر پالش کر دی جائے، اتنی ہی زیادہ وہ سچ مانا جاتا ہے اور لوگ اس کو سچ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جو ہے سچے آدمی کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے آدمیوں کو سچ مان لیا جائے گا۔ وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْضًا، ایسے ہی جو ہے بارش تو ہوگی، بارش تو خوب ہوگی، لیکن جو ہے بارش کے اندر گرمی کم نہیں ہوگی۔ آج حالات دیکھیں،
ایک وقت یہ تھا، ہم نے وہ بھی وقت دیکھا ہے، جو عمر کے ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ جب بارش کا زمانہ آتا تھا تو پہلے مہینے میں نہیں لیکن دوسرے مہینے سے ٹھنڈی شروع ہو جاتی، اور بھادروے کے مہینے کے اندر لوگ کمبل اوڑھتے تھے، سویٹر پہنتے تھے، اور آج جو ہے بارش ہو رہی ہے لیکن پھر بھی اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھوں کے نیچے بیٹھنا پڑتا ہے، گرمی اتنی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارش تو ہوگی لیکن وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْضًا، جو ہے بارش ہوگی لیکن وہ بارش کیسی ہوگی؟ اس کے اندر گرمی سخت ہوگی۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ گرمی کون سی ہوگی؟ سیزن کی گرمی نہیں بلکہ یہ اعمال کی گرمی ہوتی ہے، اس لیے کہ گناہوں کے اندر گرمی ہے، گناہ ایک آگ ہے، انگارہ ہے، اور اسی کا جو اثر ہوتا ہے کہ جو دنیا کے اندر ماحول کے اندر تبدیلی بھی جو آتی ہیں وہ اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا اعمال کے اندر اعمال کی گرمی انسان کے جو بدن تک پہنچتی ہے، انسان کے روح تک پہنچتی ہے، اس کے دل تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بارش، حالانکہ بارش ہونے کی صورت میں تو کیا ہونا چاہیے؟ ٹھنڈی لگنی چاہیے، ذرا ٹھنڈک ہو جانی چاہیے، اس لیے پانی برسا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے بارش کثرت سے ہوگی لیکن گرمی کی شدت میں کمی نہیں آئے گی۔ والولد غیظا، اور اسی طریقے سے اولاد کو جو ناپسند کریں گے غصے کا سبب بنے گی۔ آج جو ہے ایک زمانہ تھا کہ لوگوں کو اولاد زیادہ ہوتی تھی تو خوش ہوتے تھے، فخر کرتے تھے کہ میری اتنی اولاد ہے، میری اتنی اولاد ہے، میری 18 اولاد ہے، میری 15 اولاد ہے، اور آج اولاد کو کوئی لینا ہی نہیں چاہتے، اولاد سے نفرتیں ہونے لگی، اولاد ایک غصے کا سبب بن گئی، اولاد جو ہے انسان کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی۔ کیوں؟ ظاہر بات ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ اس جیسی ایک حدیث آگے آنے والی ہے، اس کے اندر میں بیان کروں گا۔ تو بہرحال آج اولاد کے بارے میں دیکھو کہ جو آپریشن کرانے کی کوششیں کی جاتی، آپریشن نہیں کرتے تو آج کے نوجوان طبقہ تو عام طور پر جو ہے نطفہ رحم کے اندر نہ جائے اس کے لیے نرود کا استعمال کرتا ہے، یا اسی طریقے سے عورتیں گولیوں کا استعمال کرتی ہیں، اور یہی چیزیں بہت سے باطنی اور اندرونی بیماریوں کا سبب بنتی ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اولاد نہیں ہونی چاہیے۔ اور آج دیکھو کہ جو عام طور پر کسی کو پوچھے کتنی اولاد ہے، بس دو، آگے بس سلسلہ ختم، ہم اکثر و بیشتری ہوتا ہے۔ تو یہ اولاد جو ہے والولد غیظا، اور اسی طریقے سے اولاد غم کا اور غصے کا سبب بنے گی، اور اسی وجہ سے اولاد کوئی روک تھام کی جاتی ہے۔ اور آج عام ماحول بن چکا ہے کہ جو ہے اولاد نہ ہونے کے لیے گولیوں کا استعمال کرنا یا نیرود کا استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، تم ایسی عورتوں سے جو ہے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو، اس لیے کہ تمہاری کثرت کے اوپر قیامت کے دن میں فخر کروں گا۔ اللہ کے نبی کی جو فخر کا باعث تھا ہم نے اس کو مٹانے کی کوشش کی، اور ظاہر بات ہے کہ نبی کے غم کا ذریعہ بنے گا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ میری امت کے اندر زیادتی ہو، کثرت ہو، اور ہم امت کے اندر کمی کریں گے تو آپ کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، غم پہنچے گا، آپ کا دل زخمی ہوگا۔ اور جب ظاہر بات ہے کہ ہم نبی کے دل کو زخمی کریں گے، ہمارا کوئی محبوب اور پیارا ہو، بچہ ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچاتا ہے تو ہم جو ہے غصے میں آ جاتے ہیں، غصے میں آگے سے باہر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، جب اللہ کے محبوب کو ہم تکلیف پہنچائیں گے تو پھر اللہ کا غصہ یہ تمام شکلوں میں ظاہر ہو رہا ہے۔ یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں آپس میں پھوٹ پھاٹ، یہ شراب نوشی کا دور دورہ، زنا اور بدکاری، آپس کے اندر پھوٹ اور لڑائی جھگڑے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے غصے اور اس کی جو ناراضگی کا مظہر ہے اور اس کی ناراضگی کا سبب ہے۔ تو فرمایا کہ جو ہے والولد غیظا، اور عورت غصہ، اولاد غصے کا سبب بنے گی۔ لہذا دوستو، جن کو اولاد نہیں وہ ترستے ہیں، اور جن کو اولاد ہو رہی ہے وہ بند کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ذرا ڈرا دیتے ہیں اب کہ بچہ ہو جائے مر جائے گا، ارے کوئی نہیں مرتا ہے، جو مرتا ہے وہ اپنی موت سے مرتا ہے۔ ہر ایک ڈلیوری میں تھوڑے مرتے ہیں، ہر ایک بچے ہونے کی وجہ سے مرتے ہیں، ظاہر کہ ہر کے بعد ہر کی موت تو اس سے نہیں آتی، یہ تو ایک ڈھکوسلے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک امت کے اندر کمی جو واقع کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اور اس کو ہم کامیابی بنا رہے ہیں۔ ہم اس کو ایک طرف دشمنوں کا مخالفت کرتے ہیں اور اپناتے ہیں انہی کا راستہ۔ اس لیے جو ہے ڈاکٹروں کی باتوں میں ایسا نہیں آنا چاہیے کہ جو ہے اب کے بچہ ہوگا تو مر جائے گی، یہ ہوگا وہ غلط باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کی حفاظت کرتا ہے، جب اولاد وہ دیتا ہے تو اولاد کے پیدا ہونے کی صورت میں حفاظت بھی وہی کرے گا۔ اگر کسی کی موت اسی کے اندر لکھی ہوئی ہے، بچہ ہونے کی صورت میں موت آئے گی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عرش شہادت کا درجہ پائے گی۔ کتنا بڑا مقام ہے!
اس لیے اولاد کو روکنے کی کوششیں نہیں کرنی چاہیے۔ وفاد اللعام و فیضا، اور اسی طریقے سے جو ہے ایک طرف تو یہ بتایا کہ جو ہے اولاد غصے کا سبب بنے گی، غم کا سبب بنے گی، اور اسی طریقے سے جو ہے اور لوگ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے اور جو ہے اس کے لیے جو ایسے راستے اپنائیں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو ہے وفاد اللعام، کمین لوگ ٹھاٹھ میں رہیں گے، ان کے لیے دولت کی بھرمار ہو جائے گی۔ آج دیکھو امت کا جو ہے نالائق طبقہ، کمین طبقہ، اپنوں میں بھی غیروں میں بھی بڑے بڑے ٹھاٹ اڑا رہے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا فاض اللعام فیضا، اور جو ہے کمین لوگ جو ٹھاٹ میں رہیں گے ان کے لیے جو مال پانی کی طرف بہے گا، اونچے اونچے مکانات بنائیں گے اور بڑی عیش و عیاشی کے اندر اور خدا کی نافرمانی میں اپنا پیسہ لوٹا رہیں گے۔ لیکن غاض الکرام غیظا، شریف لوگ جو ہے غم میں گھٹ گھٹ کر مریں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک شریف آدمی اپنی شرافت کی بنیاد کے اوپر دنیا سے کنارہ کشی کرے گا، ناجائز کمائی سے کنارہ کشی کرے گا تو اس کے لیے تنگی ہوگی، لیکن اس تنگی کے لیے اس کے لیے اللہ کے یہاں فراخی ہوگی اور اس کے لیے آرام ہوگا۔ دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کر لے گا اگر شریف، تو آخرت کی ہمیشہ کی شرافت اس سے نہیں ہو جائے گی۔ لہذا جو آج یہی ہو رہا ہے کہ آج جو لوگ ذرا حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں تو ان کو ایک نان شبینہ مل جاتی ہے، تھوڑا سا روزی مل جاتی ہے، لیکن جو ہے آدمی کو چاہیے کیا؟ اس کو 2 وقت کی روٹی مل گئی تو اس کے لیے سب کچھ کافی ہے۔ کروڑوں پتی بننے سے کوئی آدمی آرام اور عیش میں نہیں رہتا ہے، بلکہ ایسے لوگ تو اور زیادہ تکلیفوں میں رہتے ہیں، اور تھوڑا ملتا ہے لیکن آرام سے کھا کر سو جاتے ہیں، نہ چور کا خطرہ، نہ کسی ٹیکس کا خطرہ، نہ کسی ظالم کا خطرہ، کوئی خطرہ نہیں، اور اللہ کی طرف سے بھی آرام ملتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فاض اللعام فیضا، کمینے لوگوں کے لیے مال کی بہتات ہوگی، بہت زیادہ مال ان کے اوپر پانی کی طرح بہ پڑے گا۔ اور آج ہی ہوتا ہے چوریاں، ڈکیتیاں، رشوت خوری اور اسی طریقے سے سود خوری، اس کی وجہ سے لوگ ظاہری اعتبار سے لگتا ہے کہ مال بھی آ رہا ہے، اچھے اچھے بلڈنگیں میں بن رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور یوں نظر آتا ہے کہ ظاہر میں یہ آرام ہے، لیکن جب اس کو جا کر پوچھو گے کہ بھئی کتنا آرام ہے تو کہے گا دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی جو ہے تکلیف میں نہیں، وہ یہی کہے گا، یہی تو ہوتا ہے، اور حقیقت نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غاض الکرام غیظا، اور اسی طریقے سے جو ہے جو لوگ شریف لوگ ہوں گے اپنی شرافت کی بنیاد کے اوپر ایسے ناجائز کمائی سے، ناجائز مال سے اور دنیا سے دور رہیں گے تو اگرچہ مال نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے زیادہ تکلیف ہوگی اور غم کا سبب تو بنے گا، لیکن بہرحال وہ جو ہے قیامت کے دن آرام سے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو آرام دے گا، اور اسی طریقے سے وہ ایسے مالداروں سے جنت میں جلدی جائیں گے۔ تو لہذا یہ قیامت کی نشانیوں میں ہے۔ اس لیے دوسری قوموں کے مال کو دیکھ کر اپنا رال مت ٹپکاؤ کہ دوسری قومیں مال میں آگے بڑھ گئی اور ہم پیچھے رہ گئے۔ نہیں، ہم پیچھے نہیں، ہم آگے ہیں۔ دنیا کی امامت اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دی ہے، چاہے اس کے پاس مال ہو کہ نہ ہو، لیکن جو ہے ہم نے اپنی امامت کے منصب کو بھلا دیا، اور امامت کے مقام جو تھا اس مقام کو ہم نے بھلا دیا، جس کی وجہ سے آج ہم جو ہے اپنے سمجھتے ہیں کہ بہت پیچھے ہیں، بلکہ حقیقت میں ہم پیچھے نہیں، ہم بہت آگے ہیں۔ اس لیے کہ کافر کے لیے، غیر کے لیے تو دنیا ہی میں ہے، آخرت میں نہیں ہے، اور دنیا میں بھی آرام سے وہ زندگی پسند نہیں کرے گا، لیکن مومن کے لیے جو کچھ مقدر کے مطابق ہوگا دنیا میں ہے، اور آخرت کا آرام تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں ذرا بھی جو ہے غم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر اور اللہ کی قضا کے اوپر خوش رہنا چاہیے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت تو یہ بھی آنے والا ہے کہ کمینے لوگوں کے پاس مال و دولت ہوگی، دنیا کا ٹھاٹ باٹ ہوں گے، عہدے بھی ان کے پاس ہوں گے، وزارت بھی ان کے پاس ہوں گی، حکومت بھی ان کے پاس ہوگی، مال و دولت کے ڈھیر اور بیلنس بھی ان کے پاس ہوں گے، اور جو لوگ شریف ہوں گے، شرافت کے ساتھ زندگی گزر رہے ہوں گے، اگرچہ ان کے پاس یہ نہیں ہوگا، وہ اس میں غم میں رہیں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ انجام کے اعتبار سے آخرت کا آرام ان کو نصیب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ جو حالات بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کے اندر ہمیں ان فتنوں سے اور قیامت سے پہلے جو فتنے واقع ہونے والے ان تمام فتنوں سے ہماری اور ہمارے اولادوں کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔